گلستان پیدا آج بھی وہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہم ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مبارک، مقدس اور معروف مہینے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کی باتوں کو سننے کا موقع ملے۔ پہلے بھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کی باتوں کو سننے کا موقع ملے۔ پہلے بھی الحمدللہ عز و جل نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مہینے یعنی ربیع الاول میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و اقدس میں قرباں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک مہینے میں سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مختلف مہینوں میں الحمدللہ عز و جل مختصر وقت کے یہ سلسلے لے کر حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اب چونکہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کئی باتیں ہماری شریعت کے اندر موجود ہیں، ہمارے دین کے اندر موجود ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں مختصر وقت کا یہ سلسلہ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق انشاءاللہ ہم یہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہم نے سیرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تجویز کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں ہم حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، جس میں آپ کے فضائل جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں، اسی طرح آپ کے واقعات جو قرآن پاک میں وارد ہوئے ہیں، قرآن پاک میں آئے ہیں، ان کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ احادیث طیبہ میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اس کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سلسلوں کو سنیں گے اور اس میں جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی زندگی پر بھی نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عنقریب ہم ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ وہ ہے کہ جس کو اہل ایمان کے لیے، آخرت کو چاہنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ یہ آخری حرف ہے مومن کے لیے، اسی طرح سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کئی پہلو ایسے ہیں کہ جن کو ذکر کیا گیا قرآن و حدیث میں اور ان کو اپنانے کی مومنوں کو حکم دیا گیا کہ اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو اس سلسلہ دیکھتے ہوئے یہ نیت بھی کریں کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ باتیں کہ جو ہمارے شریعت مطہرہ میں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سننے سے قبل یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جن انبیاء کرام علیہم السلام کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے ان میں ایک نام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ چنانچہ تقریباً 62 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا اور ایک پوری سورت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قرآن پاک کے 13ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اسی طرح سورہ آل عمران میں ذکر کیا، سورۃ النساء میں آپ کا تذکرہ موجود ہے، سورۃ الانعام میں آپ کا ذکر موجود ہے، سورۃ التوبہ میں، سورہ ہود میں، سورہ یوسف میں، سورہ ابراہیم میں، سورۃ الحجر میں، سورۃ النحل کے اندر، سورہ مریم میں، سورۃ الانبیاء میں، سورۃ الحج میں اور سورۃ الشعراء میں، سورۃ الصافات میں، سورہ صاد میں، سورۃ الشورى میں، سورہ زخرف میں، سورہ زاریات میں، سورہ ممتحنہ میں اور سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اگر ترتیب جو دیکھی جائے، جو ہماری موجودہ ترتیب ہے،
پہلے پارے سے 30ویں پارے تک اللہ تبارک و تعالی مختلف مقامات پر حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے، اور آپ کا ذکر قرآن پاک کی ان صورتوں میں بھی ہے کہ جو مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ان صورتوں کے اندر بھی ہے جو مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ یعنی مکی صورتیں وہ کہ جو ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ کہ جو ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ تمام صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں طرح کی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام چاہے وہ اہل کتاب ہوں، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں، ہر ایک ان کو اپنا امام اور پیشوا مانتا اور ان کی طرف اپنے انتساب کو فخر سمجھتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی حقانیت پر جو ایک دلیل قائم کی، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے دین اور آپ کے طریقہ کار کے ذریعے قائم کی، کہ جس میں مشرکین مکہ کو مکہ مکرمہ میں سمجھایا گیا، اور جب مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہاں پر اہل کتاب کو بھی سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے بارے میں باتیں نازل کر کر، آیتیں نازل کر کر ان کو سمجھایا گیا۔ آئیے کچھ باتیں سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے سنتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے کیا فضائل بیان کیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا فضیلتیں احادیث طیبہ میں بیان کی ہیں، کچھ باتیں ان میں سے ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت جو ہم ذکر کریں گے، قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے حوالے سے بہت سارے مقامات پر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام ان تمام لوگوں کے پیشوا ہیں، ان تمام لوگوں کے مقتدا ہیں کہ جو دین باطل سے دور اور دین حق کو اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یعنی نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ آپ نصرانی تھے، ہاں آپ تو دین حنیف کو اختیار کرنے والے مسلم تھے۔ یعنی حنیف سے مراد وہ شخصیت کہ جو باطل سے دور ہو، دین حق کو اختیار کرنے والی ہو، تو وہ آپ دین حق کو اختیار کرنے والے، دین حق پر چلنے والے مسلم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر کو جھکانے والے تھے، اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی کسی بھی دین باطل پر نہیں تھے، آپ علیہ السلام دین حق پر تھے۔ یہود اور نصارہ اس بات کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا قرآن پاک میں رد فرمایا کہ تورات اور انجیل یہ ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، اور ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام اس سے پہلے موجود تھے، لہذا ان کا دین یہود پر ہونا یا دین نصارہ پر ہونا یہ ان کا زوم باطل ہے۔ آپ علیہ السلام دین حق کو اختیار کر کے باطل سے دور رہنے والے تھے۔ اسی طرح مشرکین مکہ جو اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر اس بات کا ذکر فرمایا کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک ماننے والے تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی اسی بات کو بیان فرماتا ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ یعنی بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک پوری جماعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، باطل سے دور ہیں، مشرکین میں سے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا اور ان کو صراط مستقیم پر چلایا، اور ہم نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بہتری عطا فرمائی، حسنہ عطا فرمائی، اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کی کئی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور یہ فضیلت بیان کی کہ کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ یا امت کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر اتنی خوبیاں ہیں کہ جو ایک جماعت کے اندر ہوا کرتی ہیں، ایک امت کے اندر ہوا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ خوبیاں پیدا فرما دی، اور یہ فرمایا ان کے بارے میں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ حنیفہ، آپ دین حق پر چلنے والے، باطل سے
دور ہیں، ولم یکن من المشرکین، اور آپ مشرکین میں سے نہیں ہیں، شاکرا لانعمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا آپ شکر ادا کرنے والے ہیں، اجتباہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا ہے اور ان کو صراط مستقیم پر چلایا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی ہے اور آخرت میں بھی یہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی فضیلت یہ بھی ہے کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ بنایا، وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ یعنی مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا مقام اور مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ان کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ فضیلت ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ دونوں خلیل الرحمن ہیں، خلیل اللہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ نے ان کو خاص چن کر اپنا دوست بنایا ہے۔ ان دونوں ہستیوں کے بارے میں خلیل کے لفظ قرآن و حدیث کے اندر وارد ہیں، چنانچہ قرآن پاک میں تو کئی مقام پر سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے الفاظ موجود ہیں کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی اپنا دوست بنایا، اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میرا خلیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ فضیلت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر ذکر کی گئی ہے کہ مقام خلت جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، اور یہی دو ہستیاں ہوں گی کہ جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ، سب سے اعلیٰ جو جگہ عطا فرمائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام اور ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے گا کہ جنت کے جو سب سے اعلیٰ و عرفہ مکان ہوں گے، جب سب سے اعلیٰ و عرفہ محلات ہوں گے، ان میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہوں گے۔ اس سے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی فضیلت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور بہت سارے فضائل آپ کے قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، احادیث طیبہ میں بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلے میں ان باتوں کو یعنی مزید فضائل اور کمالات کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے وہ پہلو کہ جن پر ہمیں عمل پیرا ہونے کا حکم دیا گیا، جیسے قربانی کا حکم دیا گیا، حج کے موقع پر مختلف مناسک جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے بیان کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پر عمل کی توفیق و سعادت ہمیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی وہ جو غرائب کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستان پیدا آج